جب حضرت معاویہ کی موت کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا گیا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مکے اور مدینے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ میری بیعت کر لیں، لیکن وہ لوگ راضی نہ ہوئے، اور کوفے والوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، چونکہ حضرت حسن تو پہلے سے فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خطوط بھیجے کہ حضرت تمام اہل کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے تاکہ آپ کی خلافت ہو جس طرح حضرت حسن کی خلافت تھی، اور ہم لوگ یزید کی خلافت سے نجات چاہتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب صحابہ نے یہی کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں، آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے۔ اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کوفی ہے تو خیال رکھنا 99% جھوٹا ہوگا، اور اگر 1% بھی سچا ہونا تب بھی اس پر نظر رکھنا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا موقع تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پیش آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں حج کے احرام میں ہوں، حج پہ ہوں، ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک مچھر آ کر میرے یہاں بیٹھ گیا، میں نے اس مچھر کو یوں مارا، اس کا خون جو ہے میرے بدن پر بھی لگا اور میرے احرام پر بھی لگا، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مسئلہ تو میں پھر بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کوفے سے آیا ہوں اور حج کے لیے آیا ہوں، آپ نے خادم کو حکم دی کہ اس کو کان سے پکڑ کے باہر لے کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا، یعنی یأکلون دم حسین ویسألون دم البعوضہ، حسین کا خون تو تم پی گئے اور مچھر کا خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ کہا بڑے عجیب لوگ ہو تم، حسین کا خون تو تم ہضم کر گئے اور جی مچھر مر گیا، مچھر مر گیا، مر گیا تو مر گیا۔ ہر بوزی چیز کا مر جانا، مارنا وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوفہ جائیں۔ آپ نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھو خطوط کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ جب وہ آپ کو بلا رہے تھے تو تم کیوں نہیں گئے، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوچ سوچی، آپ نے مسلم ابن عقیل لیے، یہ نام یاد رکھنا، مسلم ابن عقیل کو تیار کیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ پہلے تم وہاں کوفہ پر جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہ لوگ واقعی سچے ہیں، صحیح معنوں میں میرا انتظار کر رہے ہیں تو پھر مجھے خبر دو، میں خود آ جاؤں گا پھر وہاں پر، تو تب تک تم وہاں کے حالات جو ہے اس کو کنٹرول کرتے رہو۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ حاضر۔ حضرت مسلم ابن عقیل خدا کی شان دیکھیں کہ جب جانے لگے تو ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے بڑے رکنے کی کوشش کی لیکن بچوں نے نہ مانا، آخر ان کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ گھر سے باہر نکل کے سڑکوں پر استقبال کر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ اور پھر جامع مسجد کے اندر سارے کوفے والوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور حضرت مسلم ابن عقیل مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ تو واقعی سچے ہیں، اور خط بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت یہ لوگ واقعی سچے ہیں، نیک ہے اور صحیح معنوں میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تیز سواری کے ساتھ یہ خط بھیج دیا مدینے کی طرف۔ یہاں پر یزید کو پتہ چل گیا کہ بھئی سارا کا سارا کوفہ تو حضرت مسلم ابن عقیل کے آنے سے ان کا ہو گیا ہے، یہ تو اگر امام حسین آ گئے، یہ تو حضرت حسین آ گئے، سارا کا سارا کوفہ ان کا ہو جائے گا، پھر تو انقلاب آ جائے گا۔
تو یزید نے کیا کیا، وہاں کا جو گورنر تھا نا اس کو تبدیل کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا اور کہا کہ سختی کے ساتھ پیش آؤ، اور جو بات نہ مانے نا اس کو بھی قتل کر دو، مسلم ابن عقیل کو بھی قتل کر دو۔ ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، وہ آیا کوفے کے اندر، جامع عظیم کوفے کے اندر اس نے خطبہ دیا، اس سے پھر اعلان کیا، اور اعلان کے بعد جو ہے اس نے اتنی سخت تقریر کی کہ جس نے بھی مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اس کے گھر کو بھی مسمار کر دوں گا۔ تو جتنے بھی عاشق ملنگ تھے نا وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، سب اکیلے مسلم ابن عقیل رہ گئے، اکیلے۔ اب کوئی کوفے کا گھر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مخلص تھے حضرت ہانی ابن اروا، اس نے کہا کہ حضرت مسلم ابن عقیل سے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، چونکہ حضرت بھی مجبور تھے، ان کے گھر چلے گئے۔ تو ابن زیاد نے اس بندے کو بلا دیا کہ بھئی تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ کیوں دی ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی اہل رسول ہے، سبت رسول ہے، چلو ہم بیعت نہ کریں، اطاعت نہ کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم پناہ بھی نہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ اس سے کہا کہ میں زندگی میں تو نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا پھر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے اپنے ایک خصوصی دستہ بھیجا اور انہوں نے آ کر حضرت ہانی ابن اروا کو، حضرت مسلم ابن عقیل کو اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے نا ان کو شہید کر دیا۔ اور اللہ کی شان دیکھے حضرت مسلم ابن عقیل نے جو خط بھیجا تھا نا حضرت حسین کو، وہ خط ملنے کے بعد حضرت حسین مدینے سے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ان کا سارا خاندان تھا، ساری فیملی تھی، 72 آدمی کو یہ قافلہ تھا۔ حضرت عمر کی زندگی گزر گئی۔ ایک دفعہ حج پہ آئے ہوئے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ابھی نظام عدل میں سنبھال نہیں سکتا، مجھے موت اگر دینی ہو موت تو شہادت والی موت دینا اور مدینہ پاک میں مجھے دفن کرنا۔ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر جا رہے تھے، سفید دست کرائی تو ایک شخص تھا جو محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا اور مجوسی تھا، ایرانی نسل تھا۔ اچھا اس بدبخت نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے ایک خنجر چھپایا ہوا تھا اور اس خنجر کے اوپر اس نے زہر لگایا ہوا تھا کہ اگر میں حضرت عمر کو قتل بھی کر دوں نا اور اگر میری وار سے بچ بھی جائے تو جب زہر اندر چلا جائے گا نا تو وہ حضرت عمر مر جائیں گے، اتنا بدبخت تھا۔ تو اس نے خنجر یہاں پر چھپایا اور محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر لوگوں کی صفیں درست کرا رہے ہیں۔ جب صفیں درست ہو گئی حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بدبخت نکلا اور حضرت عمر کی یہاں سے چھری گھسائی اور یہاں سے یوں نکالی۔ حضرت عمر کی یوں آنتیں مبارک باہر نکل گئی، اندر جو سامان تھا وہ سارا یوں باہر نکل آیا۔ تو پہلے صف میں جو صحابہ تھے ان کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن 13 لوگ زخمی ہو گئے اور 9 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کو موت کے وقت بھی اپنی نماز کا خیال تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم آگے ہو جاؤ، باقی نماز پڑھا لو۔ جیسا بیٹا نماز پڑھانے لگا نا تو جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو آواز سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو حضرت عمر کی آواز نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر کا کیا حال ہو چکا ہے۔ جب نماز ہو گئی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دیکھا کہ حضرت عمر تو زخمی ہو چکے ہیں، محراب تو خون سے لت پت ہو چکا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر آ گئے، طبیب آ گئے، انہوں نے دوائی دی، یوں باہر نکل آئی۔ ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان ساری باتوں کو چھوڑ دو، میرا تو جانے کا وقت آ پہنچا ہے، تم اس طرح کر دو، میں تم 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تم 6 آدمی کی میں کمیٹی بناتا ہوں، اگر میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہ بنا لوں تب بھی سنت ہے کہ حضور نے اپنے خلیفہ کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ بی بی عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور عائشہ سے کہو کہ عمر نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے بھیجا ہے، بی بی عائشہ سے کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے اور آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ بیٹا بھاگ کر گیا اور بی بی عائشہ کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضرت عمر شہید ہونے والے ہیں۔ بی بی عائشہ سے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کو اجازت ہے؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ زمین میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنے قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر نے مانگ لی ہے تو میں نے اس کو دے دیا۔ اس کا بیٹا بھاگ کے حضرت عمر کے پاس آیا کہ ابشری یا امیر المؤمنین، خوشخبری ہے، بی بی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، جب میرا جنازہ اٹھنے لگے نا، ایک دفعہ دروازے کے پاس جب تم پہنچ جاؤ پھر سے ایک دفعہ اجازت مانگ لینا، کیا پتہ اس نے مجھے امیر المؤمنین سمجھ لیا ہو، ایک دفعہ پھر سے اجازت لے لینا، اگر بی بی عائشہ اجازت دے دے تو مجھے حجرے کے اندر دفن کر لینا، اگر اجازت نہیں دے تو پھر جنت البقیع میں کہیں پر بھی مجھے دفن کر لینا۔ حضرت عمر کا جنازہ اٹھایا، ایک دفعہ دروازے کے پاس آ گئے تو بی بی عائشہ نے فرمایا یہ جگہ اب حضرت عمر کی ہے، عمر مجھ سے اولا ہے اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے اور قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ آج حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ ہی دفن کیا، بیچ میں حضور کی قبر ہے، ساتھ میں حضرت ابوبکر کی اور اس طرف حضرت عمر کی قبر ہے۔ پھر وہاں پر حضور کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور حضرت عمر جو مراد مصطفیٰ تھا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص، پتہ ہے کیا قرضہ چھوڑ کے مرا ہے؟ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا لاکھوں اربوں کربوں کا ہمارے پاس مال موجود ہوتا ہے، حضرت عمر پر قرضہ تھا، قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں۔ قرضہ کتنا تھا؟ 86,000 کا قرضہ ہے حضرت عمر پر۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا جب میں مر جاؤں نا تو میرے اس گھر کو بیچ دینا اور سارا قرضہ ادا کر دینا، اور اس کے علاوہ حضرت عمر کا کوئی نہیں بچا اور حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔